ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں نا، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرتا ہے. پی ٹی آئی کو جو سوٹ کیا انہوں نے اس کے حساب سے، کچھ آپ کے فیوریٹس تھے، کچھ ان کے فیوریٹس، کچھ ان کے فیوریٹس. چلے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں تھا کیونکہ ہم نے کسی کو نہیں لگایا، مگر یہ ایک المیہ رہا کہ ایک پورا رجیم آیا جس کے اندر اس وقت آپ بھی ووٹ کو عزت دو تو نہیں کہہ رہے تھے، اب آپ ووٹ کو عزت دو کی شاید بات کر رہے ہوں. اس وقت نہیں، آپ اس وقت جمہوریت کی بات نہیں کر رہے تھے، جو اب آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سب کی چوائسیز کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں سمپل، جب تک آپ کے ملک کا سسٹم نہیں بنے گا نا، یہ کہا جائے کہ سسٹم جب تک نہیں بنے گا ملک تب تک مضبوط نہیں ہوگا. کسی بھی سسٹم دیکھیں بیسیکلی کسی بھی حکومت کے آنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے نا، وہ الیکشن کمیشن ہے. صحیح. اس کے بعد اس کے جو کنسرن ہماری جیسے عدلیہ ہے یا ہمارے جیسے پولیس ہے. ہم تو ابھی تک، میں تو شاید مطلب پی پی نے جب اور نون لیگ نے 18 امینڈمنٹ لائی نا، یا ابھی جتنی یہ 500-600 بل لائے نا، ان کو پولیس ایکٹ پہ کام کرنا چاہیے تھا. ہماری پارٹی کو بھی کرنا چاہیے تھا، ہماری پارٹی نے نہیں کیا. ان سب کو مل کے جب تک آپ پولیس ایکٹ میں چینج نہیں لاتے نا، تب تک تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے، ایک 17 گریڈ کا اے ایس پی اٹھ کے اچھے بھلے کی جا کے پگڑی اتار کے رکھ دیتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کورٹیں ہیں، آپ کورٹوں کا خود آپ نے دیکھا ہے. دیکھیں معیار ایک ہونا چاہیے. جب آپ اس کو مطلب ٹلٹ کریں گے نا، کسی بھی پارٹی کو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم سب نے مل کے پہلے عدلیہ، پولیس، الیکشن کمیشن، جب یہ سارے ڈپارٹمنٹ آپ سیٹ کریں گے تب جا کے بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں آئے گی. اس وقت ہر بندہ اپنا اپنا کام لے رہا ہے. جہاں تک بیان ہے نا، دیکھیں ہمیں صرف پچھلے 16 اچھا میں اپنی گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیں جب 10 اپریل کا واقعہ ہوا یا 10 اپریل کو جب کورٹیں لگیں 22 کو، تو ہماری پارٹی نے کافی تنقید کی. جب وہ آپ نے دیکھا آگے چل کے جب کیسز بنے اور یا کچھ اور چیزیں ہوئیں، مطلب الیکشن کمیشن جیسے پنجاب اور کے پی کا ایشو آیا، تو آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اسی عدلیہ کا کیا اثر کیا گیا. اچھا جہاں تک یہ کہ پیپلز پارٹی کا سیم موقف رہا، یہ ایسے بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا پی پی کا موقف عدلیہ کے لیے کیا تھا اس وقت. حالانکہ پی پی ماضی میں بہت ٹارگیٹ ہوئی ہے، لیکن اسی ثاقب نثار نے، جس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، دیکھیں بلاول صاحب کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ جی کسی بچے سے بھی حساب لیا جا سکتا ہے، بچہ ہے ٹھیک ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کیسے بلینس آگے، کوئی ایشو نہیں ہے، آگے چلنا ہے. یہ چیزیں ہیں، یہ فیور ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ دیکھیں عدلیہ کے لیے جب مولانا فضل الرحمان ڈی چوک پہ سے آگے چل کر ریڈ زون میں کھڑا ہوا، آپ نے دیکھا کہ 2 بندے بھی جمع ہوتے تھے تو آئی جی اسلام آباد یا انتظامیہ ان کا کیا اثر کر دیتی تھی. وہ دیکھیں ہزاروں لوگ آ کے یہاں بیٹھ گئے عدلیہ کے سامنے، انہوں نے جو بولا اس میں ساری پارٹیز شامل تھی. اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، مولانا صاحب بھی تھے، لیکن وہ تھے سب سارے بے روزگار. کوئی بھی ایم این اے نہیں تھا، سینیٹر نہیں تھا. مگر اب تو دیکھیں نا، لیکن ان کو نہیں ایک کرنا ادارہ چاہیے تھا. ایسا ہے ابڑو صاحب جس کی نظر میں سب برابر ہے، اور وہ ہے نیب. دیکھیے ایک ایسا ہی ہے نا. نہیں، ایک چیز دیکھیں، میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک. یہ امینڈمنٹ جو لائی نا ابھی، مطلب پی ڈی ایم یا نون، مطلب ساری جماعتیں، آپ ان کی ساری امینڈمنٹ کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. دیکھیں لیکن آپ کے چیئرمین گئے نا. نہیں میں آتا ہوں، میں اسی بات میں آ رہا ہوں. دیکھیں آپ کے اب ان کا نقصان بھی سب سے زیادہ انہیں کو ہوگا. یہ کون سا قانون ہے کہ نیب کا آفیسر 17 گریڈ کا وہ کوئی انانیمس اپلیکیشن دلا کے وہ آ کے کسی کو بھی اٹھا لے اور انکوائری کی سٹیج کے اوپر اریسٹ کر لے. 22 گریڈ کے آفیسر کو اٹھا لے. جو 22 گریڈ کا آفیسر سی ایس ایس کر کے آیا، پی ایس پی بن کے آیا، اس کو اٹھا کے آپ 17 گریڈ کا نیب کا آفیسر تب بنا جب وہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہ گرج جائے. نمبر 2، اس پہ ایک اچھی امینڈمنٹ تھی ان کی کہ بھائی اگر آئی ہو غلط انکوائری کرتا ہے تو اس کو 5 سال کی پنشمنٹ ہونی چاہیے. دوسری آپ دیکھیں انانیمس. تو پھر کیوں گئے خان صاحب؟ نہیں، خان صاحب تو دیکھیں، خان صاحب کافی وجوہات تھی نا، پی پی سے پی ڈی ایم سے کافی غلطیاں ہوئیں، کیونکہ لازمی یہ مشترکہ ایک بل آنا چاہیے تھا کیا 500 ملین کی کرپشن. یہ ایسی کلاسز ہیں. اب یہ میرا بل میری مرضی ہو گیا. اچھا نمبر 2 آپ دیکھیں، وہ بہت بھیانک تھی کہ جو بندہ ہے اس کے بیوی بچے ان کی جو ایسیٹس ہیں اس کے ڈکلیئر نہیں، مطلب وہ اس کا تعلق نہیں ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ کیانی صاحب یہ بات وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بہت سی غلطیاں ہوئی.